اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شب میلاد امام زمان مہدی موعود علیہ آلاف التحیۃ والسلام وارواحنا علی تراب مقدمہ الفدا کا میلاد ہے، اور خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے اصحاب، انصار، نوکر، خادم، خدمت گزاروں میں سے شمار کرے، ہماری اولاد کو نسلاً بعد نسلاً بہترین مسلمانوں میں شمار کرے۔ آج کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر سے کم نہیں بلکہ رتبے میں لیلۃ القدر کا مقام ہی رکھتی ہے۔ یہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ شب قدر کے بعد شب نیمہ شعبان کی فضیلت ہے، وہاں پر قرآن نازل ہوا، یہاں پر قرآن ناطق، اور پھر جو کرامات اور جو معجزے اس رات کو واقع ہوئے اس میں امام عسکری علیہ السلام کی جو پھوپھی ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں گزری اس کمرے کے پاس سے جہاں پر حضرت نرجس خاتون موجود تھی، وہاں پر دیکھا کہ اکیلی ہیں لیکن بول رہی ہیں کسی سے، اور وہاں پر جب رک کر سنا میں نے تو دیکھا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بطن مادر سے امام فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر ماں اگلی آیت کی تلاوت فرماتی ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور بیٹا جو ہے شکم مادر سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی طرح ایک آیت ماں ایک آیت بیٹا، انہوں نے جو ہے اس سورہ کی تلاوت کی۔ آج کی رات کے اعمال میں غسل ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، بہت ہی زیادہ تاکید ہے، اور کچھ اعمال بھی ہیں آج رات کے، اور آج رات کو جو ہے وہ کچھ جاگ کر گزارنا، کم سونا، اور پھر امام کی یاد میں رہنا، یہ جو ہے یہ تمام اعمال میں آج رات کی پایا جاتا ہے۔ تمام ان اعمال میں آپ دیکھیں گے لیلۃ القدر ہو، عید فطر ہو، عید اضحیٰ ہو، غدیر ہو، یا مبعث پیغمبر ہو، تمام ان اسپیشل اوکیزنز میں ایک چیز جو کامن پائی جاتی ہے وہ زیارت ہے سید الشہداء حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے، ہمیشہ تمام اعمال میں۔ یعنی ابا عبداللہ کا مقام اور رتبہ جو ہے وہ ہے ہی مختلف۔ اور پھر دوسرا یہ کہ لیسٹ جو ہم یہاں پر زیارت پڑھ سکتے ہیں وہ یہ کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے صحابی سے کہ تم آیا کربلا کی زیارت پہ جاتے ہو میرے جد کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یا ابن رسول اللہ، میں تو رہتا ہوں مدینے میں، امام جو ہیں کربلا میں مدفون ہیں، اور یہاں سے ٹریول کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے اپنی چھت پر جاؤ، اپنی دائنی طرف دیکھو، بائیں طرف دیکھو، اور پھر کہو امام کو فیس کرتے ہوئے السلام علیک یا ابا عبداللہ
السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اس ایک جملے کی خاطر آپ کو ثواب ملے گا ایک حج کا اور ایک عمرے کا، اور حج اور عمرہ مقبولہ، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو ایٹ لیسٹ یعنی دن میں آپ جتنے بار بھی کہیں کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوسرا یہ کہ آج کے اعمال میں ایک مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو آج رات کو پڑھیں آپ، پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہو سکے تو آپ کی جو رات کی جو دعاؤں کا جو آپ کا پیکج ہوگا اس میں آپ ایڈ کر لیں، ہر رات کو ہی پڑھیں، ہر روز پڑھیں نماز شب کے جب بھی اٹھیں گے یا فجر سے پہلے یا کبھی کبھار جو ہے پڑھا کریں اس کو۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہم بحق لیلتنا ہذہ ومولودہا وحجتک وموعودہا، خدایا آج رات کا واسطہ، یعنی اس مولود کا واسطہ جو آج رات کو ظاہر ہوئے، اس حجت کا واسطہ جو کہ تیری حجت ہے، اور اس موعود کا واسطہ التی قرنت الی فضلہا فضلا فتمت کلمتک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتک۔ بہت ہی خوبصورت سی مختصر سی دعا ہے یہ، اس کو آپ ضرور سے پڑھیں آج رات کے اعمال میں۔ اور پھر امام کے ظہور کے بارے میں اس میں تاکید ہوئی ہے، امام کے اصحاب کے بارے میں کہ یہ کیسے اصحاب ہیں، وہ اصحاب الحشر والنشر تراجمۃ وحیہ وولاۃ امرہ ونہیہ۔ اور امام کے اصحاب، ایک سوال بھی کسی نے کیا تھا پچھلے ہفتوں میں کہ جاب ڈسکرپشن یا کرائٹیریا وہ ان لوگوں کا کیا ہے جو کہ امام کے انتظار میں ہیں۔ وہاں پر جواب میں بھی یہ کہا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوں، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر امام پر بھی واجب ہے، ہم پر بھی واجب ہے۔ اور وہ جو دعائے افتتاح ہم پڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اور ہر رات کو دعائے افتتاح بھی امام زمانہ کی دعا ہے یہ۔ وہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ۔ خدایا میں چاہتا ہوں کہ اس دولت کریمہ یعنی امام کے حکومت میں میرا بھی کوئی رول ہو۔ اچھا یہ حکومت ہے ہوگی کیسی؟ تعز بها الاسلام و اہلہ، وہاں پر عزت جو ہے وہ اسلام اور مسلمین کی ہوگی۔ تذل بها النفاق و اہلہ، ذلت جو ہے وہ نفاق کی ہوگی، ذلت ان لوگوں کی ہوگی جو کہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہم جو چاہتے ہیں کہ امام کی اس حکومت میں رہیں، ہماری جاب ڈسکرپشن میں کیا ہوگی؟ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، کہ خدایا تو ہمیں اس حکومت میں ان لوگوں میں سے قرار دے جو کہ تیری طاعت اور تیری اطاعت کی طرف جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، یعنی تبلیغ کرتے ہیں، یعنی وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور اسی کرائٹیریا کی خاطر جو ہے دنیا اور آخرت ہماری تو سنوار دے۔ اور آج رات کی دعا میں بھی یہی ہے، وَتَرَاجِمَةُ وَحْيِهِ وَوَلَاةُ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، یعنی یہ جو خدا کا جو امر اور نہی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ خدا نے واجب قرار دیا، دستور دیا کہ اسے آپ انجام دیں، وہ میں انجام دوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خدا نے منع کی ہیں، یا قرآن کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی ہر وہ چیز جسے رسول اللہ نے کہا ہے آپ سے، فرمایا ہے آپ سے کہ آپ کریں، آپ کریں، اور ہر وہ چیز جس سے رسول اللہ نے منع کیا ہے آپ کو، آپ بھی جو ہے اس سے دوری کریں۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو یہ آج رات کی دعا میں بھی یہی ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام پر صلوات ہے، ان کے انصار کے لیے دعا ہے، اور پھر دعا یہ ہے کہ والحمد للہ رب العالمین وصلواتہ
علی سیدنا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی اہل بیتہ صادقین۔ ایک اور چھوٹی سی دعا ہے جو آج رات کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنا مستحب ہے، اس کو بھی آپ جو ہے اپنے ڈیلی پروگرام میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک، یعنی خدایا مجھے تو اپنے سے قریب کر لے، اور اس قرب کی خاطر میرے اور تیرے درمیان جو ہے نا ایک حائل اور ایک دیوار بن جائے جو مجھے گناہوں سے دور کرے۔ ما یحول بیننا و بین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به رضوانک، اور تیری طاعت میں بھی اس طرح مجھے قرار دے کہ میں تیری رضوان اور تیری رضا سے میں قریب ہو جاؤں، اور ایسا یقین بھی تو مجھے دے کہ تمام یہ جو مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں یہ سب جو ہیں یہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا يَهُونُ عَلَيْنَا بِهِ مُصِيبَاتُ الدُّنْيَا، اور یہ تقریباً ہر روز مومنین جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنی پریشانیاں کیوں، اتنی گرفتاریاں کیوں۔ مومنین کے لیے یہی ہے کہ خداوند متعال نے جو ہے یہ دنیا جو ہے وہ السجن المؤمن، مومن کے لیے ایک جیل قرار دیا ہے، اور پھر جنت الکافر، کفار کے لیے جو ہے جنت، ان کے لیے آسائشیں۔ مومنین کو جو یہ سختیاں آتی بھی ہیں، مصیبتیں جو نازل ہوتی بھی ہیں اس دنیا میں، اس مصیبتوں کے بدلے میں خداوند متعال ان کے درجات جو ہے مزید بلند اور بلندتر فرماتا ہے، ان کی جو گناہ ہیں ان کو وہ بخشتا ہے، دور کرتا ہے، اور پھر درجات ان کے جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، اور بہت ہی اس کا جو ہے وہ ایک انکمفرٹیبل چہرہ تھا۔ آ کر جو ہے وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، سب چیز جو ہے پابندی سے میں انجام دیتا ہوں، تمام واجبات کو، جو کچھ بھی آپ نے فرمایا سب، لیکن یہ جو چہرہ جو خدا نے مجھے دیا ہے کہ سب لوگ جو ہے کراہت کرتے ہیں اس سے، یہ چہرہ کیوں خدا نے مجھے دیا؟ تو اس چہرے سے جو ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو وہاں پر وہ شخص رسول اللہ کے پاس یہ شکایت لے کر آیا تھا، تو وہیں پر جبرائیل نازل ہوئے، اور پھر جبرائیل رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ خدا نے سلام بھیجا ہے آپ پر، اور اس شخص سے آپ فرمائیں کہ آخرت میں تمہیں جبرائیل کا چہرہ دیا جائے گا، جو خوبصورتی خدا نے جبرائیل کو عطا کی ہے وہ خوبصورتی تمہیں دی جائے گی اس چہرے کے بدلے میں، جسے تم جو ہے اس دنیا میں اس سے جو ہے بھگت رہے ہو یا سختی جو ہے اس کی جھیل رہے ہو۔ تو وہ شخص جو ہے وہ خوش ہوا بہت، کہنے لگا نہیں میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، اسی چہرے کے ساتھ میں رہوں گا اس دنیا میں، اسی چہرے کے ساتھ مروں گا۔ اب خداوند متعال نے جب وعدہ کیا ہے تو وہ وعدے کو اپنا وفا بھی کرے گا۔ تو مصیبتیں جو مومنین کے لیے آتی ہیں، تو مصیبتیں جو ہیں there is some حکمت in it، کوئی وزڈم اس میں موجود ہے جسے ہم نہیں جانتے، اور جاننا ضروری بھی نہیں ہے، جان کے کریں گے کیا جب خدا جو ہے ہمارا ہم سے زیادہ مہربان ہے، ہمیں جو ہے ہم سے زیادہ چاہتا ہے، وہ خود ہی جو ہے بندوبست بھی اس کا اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا يَهُونُ عَلَيْنَا بِهِ مُصِيبَاتُ الدُّنْيَا اللہم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، کہ خدا یہ تمام جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، کون سی؟ سننے کی، دیکھنے کی، اور اس کے علاوہ تمام قوات اور قوتیں جو میرے اندر پائی جاتی ہیں، خدایا ان سب سے جو ہے میں بنحو احسن اور اس سے جو ہے استعمال کروں۔ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، خدایا میرا جو ہے ایک وارث بھی قرار دے، یا انہی قوتوں کو جو تو نے قرار دیا ہے ان سب کو میرا وارث قرار دے، اور پھر وہ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ان کا جو ہے تو بدلہ بھی تو خود ہی لے۔ وَانصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، خدا تو ہماری نصرت فرما۔ ایک دعا ہے جو کہ آج رات کے لیے، لیکن آپ ہر روز پڑھیں اسے، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اور یہ تمام جو مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے دین کو جو ہے کوئی ٹھیس نہ پہنچائے، دین کو ہمارے کمزور نہ کرے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اور دنیا کو جو ہے ہمارا ایک بگیسٹ کنسرن، ڈونٹ میک دنیا مائی میجر کنسرن، یعنی صرف دنیا ہی کو میں جو ہے اہمیت دوں اور دنیا ہی کے پیچھے بھاگتا رہوں، یہ نہ کروں۔ دن کو جو ہے اپنے تقسیم کریں، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، آرام کے لیے بھی، فیملی کے لیے بھی، یعنی سب کو آپ ان کا حصہ دیں، آخرت کو ضرور اس میں حصہ دیں،
عبادتیں جو ہے آپ کی دے ہیو ٹو انکریز بائی دا ڈے، یعنی اس طرح نہ ہو کہ جو ہمیں سکھایا تھا ہمارے والدین نے اتنی ہی نمازوں پر اتنی ہی دعاؤں پر ہم لوگ باقی رہیں، نہیں، ان کا بھی انکریز ہونا، ان کا بھی زیادہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آخرت درپیش ہے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا۔ یہ بھی ایک بہت اچھی دعا ہے کہ خدایا ہم پر ان لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہیں کرتے، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا۔ اور آج کل کی دنیا میں سارے ایسے ہی ظالم ہیں، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں سب جو ہے یہ مسلط ہوئے ہیں، جو کہ بالکل رحم نہیں ہے ان کے اندر، رحم کرنا بھی نہیں آتا ان کا۔ اور دعا کریں کہ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ یہ بھی آج رات کی دعاؤں میں سے چھوٹی سی دعا ہے، اس کو کئی دفعہ 4-5 دفعہ آپ ریپیٹ کریں گے تو آپ کو یہ حفظ بھی یاد بھی کر لیں گے۔ تو اس کو جو ہے ضرور سے اپنے ڈیلی پروگرام میں ایڈ کریں، کیونکہ بہرحال نیمِ شعبان جو ہے یہ امام کی ولادت کا دن ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی ایک عمل ہماری زندگی میں ہمیں جو ہے ایک تبرک کے طور پر یا ایک اسائنمنٹ کے طور پر ایڈ کرنا ہوگا، جو کہ ہمارے ساتھ باقی رہے۔ ایک اور چیز اگر آپ کے پروگرام میں ہے نہیں ہے، وہ بھی جو ہے ضروری ہے، اس کو بھی آپ ایڈ کریں۔ دعائے عہد ہے۔ دعائے عہد کے لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن اس دعا کو ہر روز پڑھے اور پھر امام کے ظہور سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو خداوند متعال اس دعا کی اور اس خواہش کی خاطر اسے جو ہے دوبارہ جب امام کا ظہور ہوگا دوبارہ اسے بھی جو ہے زندہ کرے گا، اور اسے دوبارہ حیات مجدد ملے گی اس خواہش اور اس دعا کی خاطر، کہ اس ایک دعائے عہد ہے۔ دعائے عہد کی بھی 2-3 دعائیں موجود ہیں۔ اب ایک تو زیارت العہد ہے، بہت ہی مختصر سی، میں تینوں کو میں بھیج دوں گا آپ کے اس گروپ چیٹ میں۔ ایک جو ہے وہ زیارت عہد ہے، دوسرا دعائے عہد ہے، ایک اور عہد ثانی کے نام سے ہے جو کہ صحیفہ مہدیہ میں موجود ہے۔ یہ تینوں جو ہے یہ زیارت عہد سب سے مختصر ترین ہے۔ یہ دعائے عہد ہلکی تقریباً یہ آدھے صفحے کی ہے، وہ 1 صفحے کی، اور پھر یہ عہد ثانی 2 صفحوں کی ہے۔ یہ میں تینوں کو بھیجوں گا، تینوں میں سے جو ہے جو بھی آپ اپنے ڈیلی پروگرام میں ایڈ کر سکیں ضرور کریں، اور آج رات کو جو ہے وہی اسائنمنٹ کی رات کر کے جو ہے اس کو آپ ضرور سے ہر روز پڑھا کریں، کہ اگر کسی دن مس بھی ہو جائے، بھول بھی جائیں آپ، اگلے دن جو اس کا ڈبل ڈوز کر کے جو ہے 2 پڑھ لیں، تاکہ انسان جو ہے اسی طرح اپنے آپ کو ٹرین کر سکتا ہے۔ وہ ورنہ آج بھول گئے کل دیکھ لیں گے، کل بھول گئے پرسوں دیکھ لیں گے، اس طرح کے وقفوں سے جو ہے خود نفس بھی انسان کی وہ ٹیم اور ٹرین نہیں ہوتی۔ نفس کو بھی جو ٹرین کرنے کے وہی طریقے ہیں جو کہ انسان اپنے بدن سازی کے لیے ڈائٹنگ میں، یا مثلاً اگر کوئی مارشل آرٹس کر رہا ہے تو وہاں پر ایک ان کا سیٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اتنا ان کو کرنا ہی ہے، اتنے کیلوریز لینے ہوں گے، اتنا ہی جو ہے ان کو ایکسرسائز کرنی ہوگی مسل بلڈنگ کے لیے، یہ پروگرام ان کو جو ہے پورا کرنا ہوگا، تب جا کے وہ کامیابی ملتی ہے۔ اسپریچوالٹی میں بھی، معنویات میں بھی اسی طرح کا جو ہے ایجنڈا ہے، اسی طرح کی جو ہے اسائنمنٹ ہے، آپ کو اپنی روح کے ساتھ کرنی ہوگی۔ آج مس کر دیا، کل جو ہے 2 دفعہ پڑھ لیں، پرسوں مس کر دیا 3 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اس طرح جو ہے آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے۔ تو دعائے عہد میں بھی یہی ملتا ہے کہ اللہم انی اجدد لہ فی ھذا الیوم، کہ خدایا آج صبح کو جو ہے، یعنی کیونکہ دعائے عہد آپ نماز فجر کی بات پڑھتے ہیں، آپ جو ہے وہ رینیو کر رہے ہیں اپنے اس ایلیجنس کو، اس بیعت کو، امام کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں ہر روز صبح کو، یعنی کل بھی کی تھی، آج کا نیا دن ہے، آج بھی میں بیعت کر رہا ہوں، آغاز کر رہا ہوں اس دن کا امام کے ساتھ بیعت کرتے ہوئے، اور پھر آخر میں اجدد لہ فی ھذا الیوم وفی یوم ھذا وفی صبیحۃ ھذا، اور پھر اس کے بعد آخر میں ہم آ کے جو ہے اپنا یہ جو سیدھا ہاتھ ہے، داہنا ہاتھ ہے، اس کو اپنے ران پر جو ہے وہ 3 دفعہ یوں مارتے ہیں کہ العجل العجل یا مولایا یا صاحب الزمان، کہ خدایا آئی ایم ڈیسپریٹ، خدایا میں چاہتا ہوں کہ امام کا ظہور جلدی ہو۔ دوسرا جو زیارت العہد میں جب دعا زیارت اپنی ختم ہو گئی تو آخر میں آ کر جو ہے آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو جو ہے اپنے یہ الٹے ہاتھ پر یوں
یوں رکھیں گے. اور یہاں پر آپ پڑھیں گے کہ اللہم ھذہ بیعۃ فی عنقی الی یوم القیامہ. تو یہ رکھنا ہوگا کہ یہ امام کا ہاتھ ہے اور یہ سیدھا ہاتھ آپ کا اپنا ہے، اور اپنے ہاتھ سے آپ نے امام کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی ہے کہ اللہم ھذہ بیعۃ لہ فی عنقی الی یوم القیامہ، کہ خدایا یہ میں نے بیعت کی ہے امام کے ہاتھ پر، اور یہ بیعت جو ہے رہے گی میری گردن پر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. تو یہ کچھ دعائیں جو ہیں آج رات کو آپ ضرور سے ایک اپنے آپ کے ساتھ ایک عہد کر لیں. عہد سے مراد کوئی منت وغیرہ نہ مانیں، تاکہ اس میں جو ہے بعد میں اگر نہ انجام ادا نہ ہو تو پھر کفارہ بھی دینا ہوگا. کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ اپنے دل میں بھی خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں اس دل کو ہی آپ آنر بھی کریں اسی بات کو، کیونکہ فقہ میں جو ہے وہ اگر آپ نے زبان سے ادا کی ہے قسم، زبان سے اپنے عہد اور یہ منت مانگی ہے تو اس کو وفا کرنا جو ہے واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر دل میں ہو تو واجب نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے کوشش یہ کریں کہ اگر دل میں بھی کوئی خدا سے وعدہ کیا ہے اس کو بھی آپ آنر کریں، تاکہ جو ہے وہ انسان جو ہے اسی طرح آہستہ آہستہ خداوند متعال کی بارگاہ میں وہ بڑھتا ہے، وہ قریب ہوتا ہے. جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اب یہ روایت جو ہے یہ امام باقر علیہ السلام سے نقل کر رہا ہوں. اچھا، جو رسول اللہ کے صحابی ہیں جابر، یہ ان صحابیوں میں سے ہیں جو کہ بہت زیادہ انہوں نے عمر کی. رسول اللہ کے صحابی تھے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جابر تم جو ہے میرے 5ویں بیٹے باقر کو تم دیکھو گے، ان کی زیارت کرو گے، میرا سلام جو ہے ان کو پہنچانا. کہ جابر انہوں نے جو ہے امام رسول اللہ کا سلام جو ہے امام باقر کو پہنچایا. امام باقر فرماتے ہیں جابر سے کہ جب میرے دادا حسین کی ولادت ہوئی تو اس وقت ایک حدیث آپ نے نقل کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے دیکھوں. تو جابر فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ چاہیں میں لے آؤں گا آپ کے پاس. تو ظاہراً امام کے پاس جابر کے پاس امام آتے ہیں. تو آئے تو وہاں پر جابر نے جو ہے وہ دکھائی حدیث امام کو، اور پھر امام نے دیکھی، اور پھر دیکھا کہ ساری حدیث جس طرح جابر نے ریکارڈ کی ہے اس کو، فرماتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے، ایگزیکٹلی حرف پہ حرف جو ہے یہ حدیث صحیح ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ جابر کہتے ہیں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو سب جو ہے امام حسین کی مبارکباد دینے کے لیے رسول اللہ کے گھر پہنچے. تو میں بھی گیا وہاں پر، دیکھا کہ حضرت زہرا امیر المؤمنین بھی موجود ہیں، اور پھر حضرت زہرا تشریف فرما ہیں. ان کے پاس جو ہے ایک لوح، یا آج کی زبان میں ایک ٹیبلٹ پڑی ہوئی ہے، کتیبہ پڑا ہوا ہے، ایک لوح پڑا ہوا ہے. تو اس ٹیبلٹ کو میں نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت ایسے ہی جو ہے وہ گلو کر رہی ہے، چمک رہی ہے، جیسا کہ سنہری الفاظ ہوں، حروف ہوں، اور زمرد اور یاقوت سے لکھا گیا ہو، اتنا خوبصورت تھا وہ. تو میں نے، جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ؟ تو حضرت فرماتی ہیں کہ یہ لوح ہے جو کہ خداوند متعال نے جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ کو بھیجا حسین کی ولادت پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے. یہ ہماری آج کل کی زبان میں یہ جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹس دیکھے ہوں گے آپ نے، 2 ہوتے ہیں. ایک برتھ سرٹیفکیٹ میں پھر جو مولود کا نام ہوتا ہے، ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، اور اتنا ہی کہ اور پلیس آف برتھ، کبھی کبھار جو ہے ماں کا نام. ایک ڈیٹیلڈ برتھ سرٹیفکیٹ ہوتی ہے جس میں جو ہے ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، ماں کا نام، باپ کا نام، اور پھر پوری ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے ایڈریس جہاں پر ہوا ہے یہ تمام وہ ڈیٹیل جو ہے ایک برتھ سرٹیفکیٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی برتھ سرٹیفکیٹ ہے جو کہ خداوند متعال نے ایشو کی ہے، اور پھر جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دینے کے لیے. تو اس میں سے میں کچھ جملے پڑھوں گا، اور پھر کیونکہ میلاد امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور یہ دونوں
امام حسین اور امام العاصر علیہ السلام دونوں میں ریزمبلنس بہت زیادہ ہے، دونوں کا جو ہے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر امام کا جب ظہور بھی ہوگا تو انتقام بھی جو لیں گے شہدائے کربلا سے لیں گے، اور پھر جو ندا بھی جب امام علیہ السلام ان کا ظہور ہوگا تو ان کی 5 ندائیں ہوں گی، وہ یہ کہ الا یا اہل العالم انا الامام القائم، پہلی ندا، الا یا اہل العالم ان جدی انا السمسام المنتقم، تیسری ندا الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، کہ اے اہل عالم بے شک میرے جد حسین کو جو ہے وہ پیاسا شہید کر دیا گیا، قتلوہ عطشانا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا، تو یہ ندائیں ہوں گی امام زمانہ علیہ السلام کی جب وہ ظہور کریں گے، اور امام حسین علیہ السلام کے نام سے ہی ان کا قیام بھی ہوگا۔ اس حدیث میں یعنی حدیث لوح فاطمہ میں خداوند متعال جو ہے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اور یہ نوٹ جو ہے اللہ جو کہ عزیز ہے، جو کہ حکیم ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کے لیے؟ لمحمد نبیہ و نورہ و صفیرہ و حجابہ و دلیلہ، محمد کے نام جو کہ ان کے نبی ہیں، جو کہ ان کے نور ہیں، جو کہ ان کے امبیسڈر ہیں، جو کہ ان کے دلیل ہیں، جو کہ رہنما اور گائیڈ ہیں، اور نزل بہ الروح الامین، جو کہ روح الامین جبرائیل لے کر اترے ہیں خداوند متعال رب العالمین کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے خدا متعال کہ عظم یا محمد اسمائی، کہ اے محمد میرے نام کو جو ہے تم اس کی تعظیم کرو، وشکر نعمائی، اور جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اس کا جو ہے تم شکریہ ادا کرو، ولا تجحد آلائی، اور یہ تمام نعمتیں جو میں نے دی ہیں ان کو جو ہے تم اس کا انکار نہ کرو۔ کیوں؟ انی انا اللہ، کہ بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا قاسم الجبارین مدیل المظلومین دیان الدین۔ پھر اس کے بعد جو ہے تمام یہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد خدا متعال فرماتا ہے کہ تمام یہ جو رسول اللہ کی رسالت کا جو ٹرم تھا، رسول اللہ کی رسالت کے ٹرم کے فوراً بعد جو ہے خداوند متعال نے اس سلسلہ امامت کو اسی حدیث لوح فاطمہ میں ذکر کیا کہ رسول اللہ کے بعد امیر المؤمنین پہلے امام ہوں گے، پھر امام کے بعد امام مجتبیٰ دوسرے امام ہوں گے۔ پھر جب امام حسین کا ذکر ہوتا ہے تو خدا متعال فرماتا ہے کہ جعلت حسینا خازن وحی، وجعلت حسینا خازن وحی، اور میں نے حسین کو جو ہے اپنی وحی کا جو ہے خزانہ دار یا ٹریجرر بنایا، اور پھر اکرمتہ بالشہادہ، اور امام حسین کو میں نے تکریم کی شہادت کے ذریعے، وختمت لہ بالسعادہ، امام کا جو ہے خاتمہ اس کو بھی ہے میں سعید قرار دیا، فہو افضل من استشہد، اور امام حسین جو ہے یہ تمام شہداء میں سب سے بافضیلت ہیں، وَأَرْفَعُ الشُّهَدَاءَ دَرَجَةً، اور پھر شہداء میں جو درجہ خداوند متعال نے امام حسین کو دیا یہ جو ہے بلند ترین درجہ ہے۔ حتیٰ اگر آپ دیکھیں یہ جو ہم جب جاتے ہیں مدینہ میں تو شہدائے احد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، شہدائے احد میں بھی جو حمزہ، جو شہید حمزہ ہے رسول اللہ کے چچا، ان کو جو ہے وہ سید الشہداء کا ٹائٹل دیا گیا تھا اس وقت، اور پھر اس کے بعد جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو وہ ٹائٹل جو ہے امام حسین کو دیا گیا، پھر ان کا ٹائٹل جو ہے وہ خیر الشہداء ہوا، کہ حتیٰ یہ زیارات میں بھی آپ دیکھیں حضرت حمزہ علیہ السلام کو جو ہے وہ خیر الشہداء کا ٹائٹل ہے، اور پھر جو سید الشہداء ہیں تمام شہداء کے سید، سردار، سالار، امام جو ہیں وہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہیں۔ یہ خداوند متعال نے رتبہ دیا، ٹائٹل دیا، اور فرماتا ہے کہ فَهُوَ أَفْضَلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ وَأَرْفَعُ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً وَجَعَلْتُ كَلِمَتِيَ التَّامَّةَ مَعَهُ، اور میرا جو
میرا جو فائنل ورڈ ہے یا فائنل سے جو میرا ہے، خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں نے وہ حسین کے پاس دیا ہوا ہے. یعنی یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے کہ امام حسین جو ہے وہ ہر چیز کو ریورس کر سکتے ہیں، حتیٰ موت کو بھی ریورس کر سکتے ہیں. وہ اسی لیے کہ خداوند متعال نے He has given the ultimate word، اور اپنا جو ہے جو کلمتی التامہ معہو میں نے امام حسین کو دیا ہوا ہے، وحجتی البالغۃ عندہ وبعطرتہ اصیب واعاقب. پھر فرماتا ہے کہ خدا متعال کہ میں جو ہوں لوگوں کی سزا اور جزا کا جو فیصلہ ہوگا وہ جو ہے وہ امام حسین کی نسل کے بلبوتے پر کروں گا. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امام حسین اور آل امام حسین یعنی آل محمد پر ایمان رکھے گا، ان کے ساتھ اچھائی کرے گا، ان کو دوست رکھے گا، تو اسے جو ہے وہ اس کی عاقبت بخیر ہوگی. دشمنی نہیں کرے گا تو عاقبت بخیر ہوگا. اگر علیاذ باللہ عناد کرے، دشمنی کرے، امام حسین کی اولاد کے جو ہے وہ خلاف کھڑا ہو، تو وہاں پر جو ہے اس کے لیے سزا بھی ہے. تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ میرا ورڈ اور میرا ووٹ وہ جو ہے امام حسین کے پاس ہے، اور پھر سزا اور جزا بھی جو ہے وہ امام حسین کی اولاد کی خاطر جو ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ہوگی. پھر اس کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے کہ امام حسین کی عمر بابرکت کے بعد جو امام ہوں گے، امام زین العابدین و اولہم علی. فرماتا ہے کہ وہ حجتی البالغۃ عندہ وبعطرتہ اصیب واعاقب اولہم علی. اب عطرت امام حسین میں سے سب سے پہلے علی ہے، یعنی علی زین العابدین، علی سید العابدین و زین اولیاء الماضین. اور جو گزشتہ میں جو ہمارے اولیاء گزرے ہیں ان سب کی زینت جو ہے امام سجاد علیہ السلام ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر اسی طرح جو ہے امام باقر، امام زین العابدین کے بعد امام باقر کا ذکر ہے. امام باقر کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے وابنہ شبہ جدہ المحمود محمد ان باقر الباقر علمی والمعدن لحکمتی. تو یہاں پر جو امام باقر کا بھی ذکر ہوا کہ جو علوم جو علم الہی ہے اس کو جو ہے وہ پہنچائیں گے لوگوں تک. اس کو جو ہے وہ باقر کہتے ہیں جو چیرتا ہے، یعنی وہ جو ہے وہ ہی اوپنز اپ آل دی سائنسز اینڈ نالجز. اور اس خدا کی جو وزڈم اور حکمتیں ہیں اس کا جو سورس اور جو معدن ہے وہ امام باقر علیہ السلام ہے. پھر اس کے بعد جو ہے امام باقر کے بعد امام صادق کا ذکر ہوا. امام صادق کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے حق القول منی لأکرمن مثوى جعفر. یعنی یہ جو خدا کا قول ہے، کیا ہے یہ کہ میں جو ہوں امام جعفر کو، یعنی جعفر کو میں خوش کروں گا، شاد کروں گا. کس طرح؟ ان کے شیعوں کے ذریعے، ان کے انصار کے ذریعے، اور ان کے جو چاہنے والے، ان کے جو اولیاء ہیں ان کے ذریعے میں خود جو ہے امام صادق علیہ السلام کو میں خوش کروں گا کہ حق القول منی لأکرمن مثوى جعفر ولأسرنہ. میں جو ہوں خوش کروں گا کس کو؟ امام صادق کو، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کو خوش کروں گا. یعنی کس طرح؟ ان کے شیعوں کے ذریعے. اب دیکھیں بھی آپ سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس تھے امام صادق کے تھے، اور 4000 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. اور 4000 کا یہ ایسا نہیں کہ کہہ دیا اور سن لیا اور نقل ہو گیا، نہیں، باقاعدہ ہمارے پاس کتابیں ہیں جس میں جو ہے وہ امام کا رجسٹر موجود ہے، جس میں تمام یہ جو شاگرد آتے تھے امام، ان کے تمام ڈیٹیلز کے ساتھ یہ 4000 جو اسٹوڈنٹس ہیں سب جو ہے یہ پورا ریکارڈڈ انفارمیشن ہے. امام کے جو ہے سب سے زیادہ شاگرد تھے تمام ائمہ میں، 4000 شاگرد، اور سب جو ہے وہ بہرحال امام صادق علیہ السلام کو جو خدا نے خوش کیا ان کے شاگردوں کے ذریعے. اور ہم بھی جو شیعہ ہیں، اب شیعیان جعفر صادق، جعفری کہلائے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو ہے جو پھیلا بھی ہے دین ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کے ذریعے. تو خدا فرماتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ صادق کو خوش کیا ان کے شیعوں کے ذریعے، ان کے انصار اور ان کے جو ہے چاہنے والے ان کے اولیاء کے ذریعے.
پھر اس کے بعد جو ہے امام کاظم، امام تقی، امام نقی، امام عسکری کا بھی ذکر ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں آ کے جو ہے خداوند متعال، اسی وہی برتھ سرٹیفکیٹ لوح فاطمہ کا ہی میں پڑھ رہا ہوں یہ، تو وہاں پر خداوند متعال آخر میں آ کر یعنی تمام ائمہ کا ذکر ہوا. یعنی میں اس کے اسکپ کر رہا ہوں یہاں پہ، اور پہنچے ہم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ وَأُكَمِّلُ، یعنی میں جو ہوں اس چین آف گائیڈنس کو، یہ سلسلہ ہدایت کی تکمیل میں کروں گا. کس کے ساتھ؟ بِإِبْنِهِ، یعنی ان کے بیٹے، یعنی کہ امام عسکری کے بیٹے کے ذریعے. کون ہیں ان کے بیٹے؟ میم ہا میم دال. جو ادب خداوند متعال ہمیں سکھاتا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام جو ہے، جو ان کا جو فرسٹ نیم ہے وہی نام ہے جو کہ رسول اللہ کا ہے. رسول اللہ کا فرسٹ نیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. امام زمانہ کا بھی فرسٹ نیم وہی ہے، لیکن ادب جو خداوند متعال نے ہمیں سکھایا وہ یہ کہ امام زمانہ کا جو فرسٹ نیم ہے اس کو آپ نہ تو ذکر کریں نہ تو آپ لکھیں. اگر آپ لکھیں گے یا ذکر بھی کرتے ہیں تو اس کے توڑ کر الگ الگ کر کے لکھیں. تو اس حدیث میں جو ہے خدا فرماتا ہے کہ میں جو ہوں اس چین آف گائیڈنس کی تکمیل کروں گا امام کے ذریعے جن کا نام ہے میم ہا میم دال. کون ہے یہ؟ رحمتun للعالمین. پھر اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ یہ علیہ کمال موسیٰ، حضرت موسیٰ کا جو کمال ہے ان کے اندر ہے. حضرت عیسیٰ کو جو خدا نے بہا اور ہیبت دی تھی وہ ان کے اندر ہے. صبر جو حضرت ایوب کو دیا تھا وہ ان کے پاس ہے. فَيُذَلُّ أَوْلِيَائِي فِي زَمَانِهِ، یعنی ان کے زمانے میں میرے جو اولیاء ہیں ان سب کو جو ہے خدا بہت ہی سختیوں کا سامنا کرنا ہوگا، بہت ہی سخت مراحل سے گزریں گے. جس طرح دیکھ ہی رہے ہم لوگ آج کل کے زمانے میں کتنی مشکلات ہیں مومنین کے ساتھ، خصوصاً پوری دنیا میں دیکھ لیں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو ٹیرر اور ٹارچر جو ہو رہا ہے یہ مومنین کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. دوسرے سارے ہٹے کٹے بغیر کسی تکلیف کے زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں. شیعوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ. پھر اس کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ اتنی سختیوں کا ان کا جو ہے وہ سختیوں کے ساتھ ان کی زندگی گزرے گی. ان کے جو ہے سر کاٹے جائیں گے، سر قلم کے، کتنا خون بہے گا، عورتوں کے ساتھ تشدد ہوگا، مردوں کے ساتھ، اور ساری زمین پر ان کا خون بہایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اولئک اولیائی حقاً. جب چھٹے امام کا ذکر ہوا تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں امام صادق کو خوش کروں گا ان کے شیعہ، ان کے اصحاب اور ان کے انصار کے ذریعے. یہاں پر جب امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے مؤمنین کا ذکر ہوا، امام کے اصحاب کا ذکر ہوا، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اولئک اولیائی حقاً، کہ بے شک یہ میرے اولیاء ہیں. یعنی جو امام کے چاہنے والے ہیں، جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، جو امام کے شیعہ ہیں، اولئک اولیائی، میرے اولیاء ہیں یہ حقاً. بہم ادفع کل فتنۃ عمیاء، ان کے ذریعے تمام فتنوں کو میں دور کروں گا. خدا فرماتا ہے اب یہ جو داعش کا فتنہ جو دور ہوا تھا اور یہ سرزمین ہستی سے جو محو ہوا، یہ انہی افراد کے ذریعے ہوا، یہ انہی شہداء کے ذریعے جن کا نام لینا یہاں پر پابندی لگی ہوئی ہے. دیکھیں یہ بظاہر جو ہیں یہ ہم آپ جیسے ہی ہیں، لیکن حقیقت میں خداوند متعال ان پر جو ہے خاص اس کی عنایت ہے، اور یہ عنایت بھی انہی کی اطاعت کی خاطر ہے، یعنی انہی کی اوبیڈینس کی خاطر کہ آ کے اتنا بڑا جو ہے یہ فتنہ ان لوگوں نے دور کیا، ان شہداء نے. خدا جو ہے ان کے درجات مزید بلند اور بلندر فرمائے، اور پھر ہمیں بھی توفیق دے کہ اسی راہ پر ہم چلیں، اور پھر انہی کے نقش قدم پر اور امام کے اصحاب و انصار میں خداوند متعال ہمیں بھی شمار کرے. تو خدا متعال فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو کہ فتنوں کو دور کرتے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ اولئک اولیائی حقاً، وہ میرے اولیاء ہیں. بہم ادفع کل فتنۃ عمیاء، کہ میں جو ہوں ان کے ذریعے، یعنی انہی افراد کے ذریعے فتنوں کو دور کروں گا.
یعنی یہی افراد ہوں گے، یہی جو انسان ہوں گے جو کہ ان فتنوں کو دور کریں گے. کیوں؟ خداوند متعال چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے کہ تمام یہ فتنے جو ہے یہ دور ہوں. جی تو پھر یہاں پر یہ جو خداوند متعال نے یہ جو جملہ فرمایا اولئک اولیاء حقا، یہ میرے اولیاء ہیں بے شک، بہم ادفع کل فتنۃ عامیہ، ان کے ذریعے جو ہے میں تمام فتنوں کو، تاریک فتنوں کو دور کروں گا. اور ابھی اسی ہمارے ہی زمانے میں اتنا بڑا فتنہ جو کہ داعش کا تھا وہ دور ہوا. کس کے ذریعے؟ انہی اولیاء کے ذریعے جو کہ خداوند متعال کے خاص ہیں، جو کہ امام کے خاص ہیں. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی زندہ ہیں، مراجع تقلید میں سے ہیں. ابھی ان کی ایج تقریباً 106 102 یا 106 سال کے ہیں. خدا ان کو عمر طولانی اور مزید پربرکت عنایت کرے. آیت اللہ وحید خراسانی بتاتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ اپنی ان کے جو چین آف رپورٹرز ہیں، 2 افراد ہیں ان کے ذریعے، ان سے یہ نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ ورلڈ وار 2 ہوئی تھی اور رشینز نے ایران پر حملہ کیا تھا اور یہ خراسان اور نارتھ کی طرف آ گئے تھے، تو وہاں پر بھی قتل عام ہوا اور پھر جو ہے کھانے پانی کی بہت ہی زیادہ قلت تھی، لوگ پریشان تھے. تو ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں اپنی سرجری میں تھا، میں تو ایک شخص جو ہے وہ آیا میرے پاس، زخمی تھا، کہتا ہے مجھ سے کہ مجھے گولی لگی ہے، اس گولی کو نکال دو. تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں تو نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ میرے پاس یہاں پر ایکوپمنٹ بھی نہیں ہے، کوئی اینستھیٹک بھی نہیں ہے، نہ بے ہوش کرنے کا کوئی ذریعہ ہے، اور نہ ہی میرے پاس وہ سارے ٹولز موجود ہیں جس سے میں آپریشن کر کے اس گولی کو نکال سکتا ہوں. تو یہاں پر یہ شخص جسے گولی لگی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اینستھیٹک وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، تم جب بھی گولی نکالنے لگو گے، جب بھی کاٹنے لگو گے تو مجھے بتا دینا، میں جو ہوں اپنے آپ کو میں برداشت کر لوں گا. تو یہ جب اصرار اس پیشنٹ کی طرف سے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی جو اسٹریچر پر یہ لیٹے، اور جب ڈاکٹر نے شروع کرنا چاہا یہ آپریشن، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ اس شخص نے بسم اللہ النور کہا اور پھر یہ بے ہوش ہو گئے. اور پھر یہ آپریشن جب ختم ہوا، دوبارہ بسم اللہ النور کہہ کر جو دوبارہ ہوش میں آئے. تو یہ بسم اللہ النور کہہ کر یہ حالت خل کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے یہ ان کے پاس یہ کنٹرول تھا کہ اپنی ہی روح پر ان کو یہ عبور حاصل تھا کہ جب چاہے اپنی روح کو جو ہے اپنے بدن سے دور کر سکتے تھے. تو وہ بسم اللہ النور کہہ کر جب لیٹے، اور پھر اس وقت ڈاکٹر نے اپنی آپریشن شروع کیا، گولی بھی نکال دی. جب آپریشن ختم ہوا، دیکھا دوبارہ بسم اللہ النور کہہ کر دوبارہ اٹھ کر بیٹھے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے تو ایک بہت بڑا ایک جیم مل گیا، یہ تو ایک بہت بڑی قیمتی چیز. اور پھر وہاں پر دوستی ہو گئی نا آپس میں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے امام کے خاص اصحاب میں سے ہیں. یہ بتاتے تو نہیں ہیں لیکن اندازہ ہو گیا، اور پھر کہ امام کے خاص افراد میں سے ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ کیوں آیا یہاں پر اتنا جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے ان رشینز کی طرف سے، کیوں یہ ان کو جو ہے وہ واپس نہیں کرتے، ان کو جو ہے وہ کیوں خاموش نہیں کرتے، ان کو کیوں ختم نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ جو پیشنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ رشینز تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، اور ان کو جو ہے واپس جانا ہی ہوگا. یہ جو آ گئے تھے ایران کی طرف، انہوں نے جو ایگریشن کر کے ایران کے اندر وارد ہو گئے تھے، کہا ان کو جانا ہوگا. پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ جس یقین کے ساتھ یہ شخص کہہ رہا تھا کہ رشینز کو جانا ہی ہوگا، کہتے ہیں کہ اسی دن اخبار میں شام کو جو ہے وہ یہ اخبار جو نشر ہوئی، اس میں جو ہے وہ ان کے ہیڈ کوارٹرز سے ان کو کمیونیکے آتا ہے کہ سارے جو ٹروپس جو ایران کی طرف، خراسان کی طرف آئی ہیں، ان کو جو ہے واپس ریٹریو کر کے واپس جانا ہوگا. تو یہاں پر یہ کس یقین کے ساتھ، کہاں سے انہوں نے کہا کہ جانا ہی ہوگا، اور یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ اولئک اولیاء حقا. ابھی اخیراً یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی سالوں سے تقریباً ہر تقریر میں خود رہبر انقلاب بھی کس یقین کے ساتھ اور کس پورے ایمان کے ساتھ جو ہے خوشخبری دے رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں، کہ امید دلا رہے ہیں
کہ جو ہے ہم لوگ اپنی ہی آنکھوں سے اپنے ہی زمانے میں دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ظلم کا اور ظالمین کا خاتمہ ہوگا. یہ بھی جو ہے اولئک اولیائی حقاً، کہ بے شک یہ میرے اولیاء ہیں، حقاً بے شک. بہم ادفع کل فتنۃ عمیاء، اولئک اولیائی حقاً بہم ادفع کل فتنۃ عمیاء، کہ بے شک یہ میرے اولیاء ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے تمام فتنوں کو جو ہے میں دور کروں گا. یہ جو ہے خدا کا وعدہ ہے، اور قرآن کی جو ہے کئی آیات ہیں جہاں پر اس بات کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. مرحوم محدث نوری اپنی کتاب نجم الثاقب میں یہ رپورٹ کرتے ہیں کف امی سے کہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو ہے وہ جو سرکل امام کا ہے، امام کے جو دوست اور امام کے جو انصار اور امام کے جو احباب ہیں، یہ جو ہے مختلف بیچز میں ہی ہے. یعنی جو اسمبلی امام کی خدمت کر رہی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو فرسٹ بیچ امام کے ساتھ ہے اس میں 4 افراد ہیں، اور 4 افراد میں 2 جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈینری حیات کے حامل ہیں، جیسا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس. 2 پیغمبر ہیں جن کو جو ہے خداوند متعال نے آب حیات کے ذریعے جو ہے وہ حیات ابدی دی ہوئی ہے. یہ 2 جو ہیں یہ ایکسٹرا آرڈینری حیات کے حامل اس فرسٹ بیچ آف اسسٹنٹس میں سے ہیں جن کو جو ہے اوتاد کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک دوسری اسمبلی ہے نیچے، وہاں پر 7 افراد ہیں، اسے کہتے ہیں ابدال. پھر تیسری جو اسمبلی ہے جو کہ اس کے نیچے ہے اسے کہتے ہیں کہ نقبا، یہاں پر 40 افراد ہیں. اور جو چوتھی اسمبلی ہے، جو مین کی جو اسمبلی ہے، وہ جو اس میں 360 افراد ہیں. اور یہ دعاؤں میں بھی اگر آپ دیکھیں ماہ مبارک کے رجب میں یہ جو عمل داؤد کیا تھا، اس میں یہ ملتا ہے کہ اللہم صلی علی الابدال والاوتاد، کہ خدایا ابدال پر جو ہے تو صلوات بھیج، اوتاد پر تو صلوات بھیج. یہ کون ہے؟ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص جو خدمت گزار ہیں. تو فرسٹ بیچ جو ہے 4 ہیں، اس میں حضرت خضر اور حضرت الیاس. پھر امام زمانہ بھی وہاں پر موجود ہیں جو کہ مین ہیں. پھر اس کے علاوہ جو چوتھا شخص ہے وہ جو ہے وہ آرڈینری حیات کا حامل ہے. اب یہ کہاں سے ان کو جو ہے وہ ڈیزگنیشن ملتی ہے اس مجلس کے اندر، اس رتبے پر یہ فائز ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ ملتا ہے کہ جو 360 والا جو مین گروپ ہے، جو کہ چوتھا گروپ ہے جسے رجال الغیب کہتے ہیں، اس 360 میں جو ہے جو موجود ہیں افراد، اس میں سے جب اوپر میں جب مین اسمبلی میں اوتاد میں انتقال ہوتا ہے اس شخص کا، تو جو نقبا ہیں، نقبا ابدال سے جو ہے پروموشن مل کر وہ آ جاتے ہیں اوتاد میں. یہ نقبا میں سے جو ہے وہ جو ویکیوم ہوا ایک شخص کے کم ہونے کا، وہ جو ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے جو نیچے رجال الغیب میں جو 360 افراد ہیں، یہاں سے جو ہے کسی ایک کو پروموشن مل کر جو ہے یہ اوپر کی مجلس میں آ جاتا ہے نقبا میں. اب یہاں پر جو مین اسمبلی میں رجال الغیب میں جو افراد جو یہاں پر ایک کا تو ایک کم ہو گیا کیونکہ ان کی پروموشن ہو گئی، اور وہاں سے اوپر سے ایک کا انتقال ہو گیا. تو یہاں پر جو کم ہوا ہے رجال الغیب میں، ان کی جو ہے ڈیزگنیشن یا ان کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کہاں سے ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے؟ آیا کوئی فائلز وغیرہ بھیجنی ہوتی ہیں؟ نہیں، امام خود آ کر جو ہے افراد کو خود ہی پک کرتے ہیں، خود ہی چنتے ہیں امام، اور پھر وہاں پر امام خود ہی آ کر ان کو یہاں پر یہ اس رجال الغیب میں جو ہے ان کو پروموشن ملتا ہے. اور یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ہم آپ میں سے جو ہے افراد ہوتے ہیں جو کہ امام جو ہے ان کو بلا لیتے ہیں ان کے پاس، اور وہاں پر سروس خدمت ادا کرنے کے لیے. امام تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ 2 بالکل آسان سٹیپس بتائے گئے ہیں ہمیں. امام رضا فرماتے ہیں کہ الامام انیس الرفیق، امام جو ہے وہ انیس بھی ہے، رفیق بھی ہے، دوست بھی ہے وہ، اور بہت ہی آسانی سے جو ہے امام تک پہنچ سکتا ہے انسان. 2 طریقے
اور 2 ایزی سٹیپس جو بتائے گئے وہ یہ کہ ان کے جد یعنی امام حسین علیہ السلام، ابا عبداللہ الحسین، ان کے ساتھ آپ چاہے کنیکشن آپ مضبوط کریں. اسی طرح ان کی والدہ یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان سے جو ہے اپنے کنیکشنز مضبوط کریں. اگر یہ 2 کنیکشنز اور ان 2 پارٹیز کے ساتھ آپ کے سمبند اور آپ کے جو ہے وہ بانڈنگ آپ کی مضبوط ہو گئی، پھر آگے کا جو راستہ ہے وہ آسان ہے. سب سے آسان طریقہ، سب سے ایزی اسٹیپ is to strengthen our bond with Aba Abdullah al-Hussein علیہ السلام and حضرت فاطمہ علیہ السلام. آج رات دعائیں ویسے اتنی زیادہ تو ہے نہیں آج رات کے لیے، دعائیں کمیل جو ہے وارد ہوئی ہے، وہ 2-3 دعائیں جو شروع میں بتائیں ان کو آپ ضرور سے پڑھیں. اور پھر ایک جو ہے وہ اللہم اقسم لنا من خشیتک، اس کو اپنے ڈیلی پروگرام میں ضرور سے شامل کریں. اور پھر ایک چیز جو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں اور آپ سے بھی، وہ یہ کہ حضرت فاطمہ اور پھر امام عبداللہ الحسین سے جو ہے اپنا رابطہ مضبوط کریں. سب سے آسان دعا وہ یہ کہ آپ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور پھر جو ہے اگر ہو سکے تو قرآن بھی سر پہ رکھ لیں جس طرح لیلۃ القدر میں ہم کرتے ہیں، اور پھر کہیں خدا سے کہ الہی بفاطمہ بفاطمہ بفاطمہ، کہ خدایا فاطمہ کا واسطہ، حضرت زہرا کا واسطہ، یہ تمام جو مشکلات ہیں، تمام جو گرفتاریاں ہیں، یہ سب جو ہے خداوند متعال ان سب کو دور کرے، آسان کرے. اور پھر میلاد ابا امام عصر علیہ السلام ایسا ہو کہ امام کا ظہور جو ہے وہ ان قریب ہو، ہمیں بھی توفیق دی جائے کہ ہم بھی جو ہے امام کی نصرت، امام کی خدمت کر سکیں. اور خداوند متعال اس زمین کو جو ہے شر اشرار سے پاک کرے. ساری دنیا میں جتنے بھی دشمنان اسلام، دشمنان آل محمد، دشمنان اہل بیت علیہم السلام، دشمنان انسانیت جو کہ خونخوار اور اتنے ظالم مسلط ہیں اس دنیا پر، خدایا ان سب کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے تو نیست و نابود فرما. اللہم اقتلہم بددا واحصہم عددا ولا تضع على وجه الارض منہم احدا ولا تغفر لهم ابدا ولا تضع على وجه الارض منہم احدا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وسبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.